سدرۃ المنتہا کا تعارف۔ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ یہ بیری کا ایک درخت ہے، اس کی جڑ چھٹے آسمان میں ہے اور اس کی شاخیں ساتویں آسمان میں پھیلی ہیں، جبکہ بلندی میں وہ ساتویں آسمان سے بھی گزر گیا ہے۔ اس کے پھل مقام ہجر کے مٹکوں جیسے اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہیں۔ اسے سدرۃ المنتہا کیوں کہتے ہیں؟ اس کے مختلف وجوہات ہیں۔ نمبر 1، فرشتوں، شہیدوں اور متقی لوگوں کی روحیں اس سے آگے نہیں جا سکتی، اس لیے اسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ نمبر 2، زمین سے اوپر جانے والی چیزیں اور اوپر سے نیچے آنے والی چیزیں اس تک آ کر رک جاتی ہیں، اس لیے اسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے کہ تمام فرشتوں، نبیوں اور رسولوں کا علم اسی تک ہے، اس سے آگے کیا ہے اس کا علم اللہ پاک کے سوا کسی کو نہیں۔ ہاں، یہ محبوب ذیشان مکی مدنی سلطان، مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونچی شان ہے کہ آپ نے اللہ پاک کو شب معراج آپ کو سدرۃ المنتہا سے بھی آگے بلا کر وہ خاص علوم عطا فرما دیے جن تک نبیوں رسولوں کی بھی رسائی نہیں تھی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، طور موسیٰ چرخ عیسیٰ کیا مساویہ دنا ہو، سب جہت کے دائرے میں شش جہت سے تم ورا ہو، سب کی ہے تم تک رسائی بارگاہ تک تم رسا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر رب کریم کا کلام سنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر تشریف فرما ہیں، یہ بہت بلند رتبے ہیں، مگر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھو، آپ کو رب کریم نے لا مقام بلا کر مقام دنا یعنی انتہائی قرب عطا فرما کر بلند شانیں عطا فرمائی۔ اس سے معلوم ہو گیا سب مخلوق جہت کے دائرے میں ہیں، مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہت کے دائرے سے بھی اوپر وہاں تشریف لے گئے جس جگہ پر جہاں کہاں کچھ بھی نہیں تھا، سب کی رسائی یہاں پہنچ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے۔ ایک محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں جنہیں رب کریم کی بارگاہ میں حاضر کی سعادت نصیب ہوئی۔ اوج پانا میرے حضور کا ہے، عرش جانا میرے حضور کا ہے، عرش سے بھی پرے وہ ہو آئے، آنا جانا میرے حضور کا ہے۔ سدرۃ المنتہا کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ جو درخت ہے بیری کا درخت، اس کی ایک خصوصی شان یہ بھی ہے کہ اس کے ہر پتے پر محبوب ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک لکھا ہے۔ روایت میں ہے اللہ پاک کے نبی حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا سے رخصت ہونے لگے تو آپ نے اپنے شہزادے حضرت شیس علیہ السلام کو بلا کر فرمایا، بیٹا جب بھی اللہ پاک کا ذکر کرو تو ساتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی لازمی کرنا، کیونکہ میں نے عرش کی پائیوں پر، آسمان میں ہر جگہ، جنت کے ہر محل، ان کے محلات کے ہر کمرے پر، جنتی پیالوں پر اور سدرۃ المنتہا کے ہر ایک پتے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام میں پاک لکھا دیکھا ہے، لہٰذا ان کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے نام محمد کی، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، اللہ اکبر، رب العلا نے ہر شے پہ لکھا نام محمد ہے۔ یوں تو کثرت سے نام، لیکن سب سے ہے پیارا نام محمد، شیدا نہ کیوں ہو اس پر مسلمان، رب کو ہے پیارا نام محمد۔ ہم سب انسانوں کے والد محترم اللہ پاک کے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے نصیحت فرمائی ہے کہ چونکہ اللہ پاک نے ہر جگہ ہی نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چرچے فرمائے ہیں، لہٰذا تم بھی ان کا ذکر پاک کثرت سے کیا کرو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کثرت ذکر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے ہی رہا کریں، اٹھتے بیٹھتے ان کا نام لیا کریں، درود پاک کی کثرت کیا کریں، پیارے محبوب کی سیرت پاک پڑھیں، پاکیزہ سیرت کے پیارے پیارے واقعات سناتے رہا کریں، سنتیں سکھا کریں، دوسروں کو سکھاتے رہیں۔ اور میرے اہل سنت کہتے ہیں کہ ان کی یادوں میں کھو جائیے، ان کی یادوں میں کھو جائیے، مصطفیٰ مصطفیٰ کیجئے۔